الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بزرگوں اور بھائیوں، ابھی ہمارے امام صاحب نے وطروں میں یہ آیت کریمہ پڑھی. اس سے اوپر کیوں فوٹو لے رہا تو یہ پتہ نہیں مسجد میں حرام کام کر رہا ہے. حرام کام اور وہ بھی مسجد میں. اس سے اوپر جو آیت آئی ہے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر لاسٹ پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دین ایک ہی نازل ہوا ہے اور وہ دین اسلام نازل ہوا. شریعتیں الگ الگ رہی، قانون، آئین، دستور آواز بڑھا ہماری آواز گڑبڑ ہے. نماز میں بھی گڑبڑ ہو گئی، بھی گڑبڑ ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ نیچے خواتین ہیں وہاں تک آواز نہیں پہنچ. نماز میں کہاں پہنچ رہی ہوگی آواز تو کم ہے. نماز میں بھی نہیں پہنچ رہی، تھوڑا بڑھا دیں. چیک کرو اور پینے کا پانی بھی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کے آنا بھائی. آواز چیک کرو. সবাই খেয়াল করে শুনিয়ে চলে যায়, তাওয়াজ্জু से শুনে চলে. پہلا انسان، پہلا نبی، کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو پہلا انسان ہے وہی پہلا نبی ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کی ہدایت کے بغیر اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور عقل سے انسان اپنا ہر مسئلہ حل کر لیتا ہے، سولو کر لیتا ہے، لیکن وہ دنیا کے مسئلے حل کر سکتا ہے. انسان کی عقل اللہ تک پہنچنے کا راستہ طے نہیں کر سکتی. انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے، دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، بڑی سے بڑی ترقی کرنے کے لیے انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے وہ عقل کافی ہے. لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے اس دنیا میں وہ لائف، وہ زندگی جو اللہ کو پسند ہے، وہ کون سی لائف ہے اور کون سی زندگی ہے، اس کو انسان اپنی عقل سے طے نہیں کر سکتا. دلیل یہ ہے
کہ اگر انسان اپنی عقل سے ریلیجن کا معاملہ طے کر سکتا تو دنیا میں بہت سارے دھرم نہ ہوتے. آج آپ غور کیجئے دنیا میں کتنے دھرم ہیں، کتنے ریلیجن ہیں، کتنے مذاہب ہیں. ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ ہمارا طریقہ ہے یہی اللہ تک پہنچنے والا طریقہ ہے، اور ایک لے کر جا رہا ہے مشرق کی طرف، دوسرا لے کر جا رہا ہے مغرب کی طرف، تیسرا شمال کی طرف، چوتھا جنوب کی طرف. تو یہ سارے مذاہب کیسے صحیح ہو گئے؟ یہ سارے ریلیجن اور سارے دھرم کیسے صحیح ہو گئے؟ یہ اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ معلوم ہوا کہ انسان اپنی عقل سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں پا سکتا ہے، اور انسان اپنی عقل سے اس دنیا میں اللہ کی پسندیدہ زندگی لائف کون سی ہے یہ طے نہیں کر سکتا. سارے دھرموں نے، سارے مذاہب نے اپنے اپنے طور پر طے کر رکھا ہے کہ میری جو لائف ہے یہی اللہ کو پسند ہے. تو یہ ساری مختلف لائف اللہ کو کیسے پسند ہو جائیں گی؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے وہ دنیا کا چنا توڑنے کے لیے دی. اس میں شریعت دخل نہیں دیتی. اور اللہ کے یہاں سے جو دین نازل ہوتا ہے وہ انسان کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتلاتا ہے، اور اس دنیا میں انسان جب تک رہے اللہ کی پسندیدہ زندگی کون سی ہے، کس طرح سے زندگی گزارے جو اللہ کو پسند ہے. بس یہ دو باتیں بتانے کے لیے اللہ کے یہاں سے نبوتوں کا سلسلہ قائم کیا جاتا ہے، اور وحیاں آتی ہیں اور آسمانی کتابیں اترتی ہیں. دنیا کے معاملات سالو کرنے کے لیے انبیاء نہیں آتے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، عربوں میں یہ طریقہ ہے جب کھجوروں پر پھل آتا ہے تو نر کھجور کا پھول لے کر مادہ کھجور کے پھول میں ایک جگہ سوراخ کر کے اس کی چھوٹی سی پنکھڑی لے کر لکڑی سے اندر گھساتے ہیں. اس کو اردو میں کہتے ہیں گھابا دینا، عربی میں کہتے ہیں تعبیر. مکہ میں تو کھجوریں تھی نہیں، مدینہ میں کھجوریں تھی. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضور نے دیکھا کہ جب کھجوروں کے پھول آئے تو لوگوں نے تعبیر شروع کی. حضور نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو لوگ جانتے نہیں تھے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کہ پہلے سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. حضور نے فرمایا اگر یہ تعبیر یہ گھابا نہ دو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ صحابہ تو ہر حکم کی تعمیل کرنے والے تھے، انہوں نے بند کر دیا، گھابا دیا ہی نہیں اس سال، تو فصل کم ہوگی، پیداوار کم ہوگی. حضور نے دانے بھی چھوٹے چھوٹے اور کھجوریں بھی کم آئی. تو حضور نے پوچھا کہ بھائی اس سال دانے چھوٹے کیوں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم نے جو گھابا نہیں دیا، تعبیر نہیں کی، اس کا اثر ہے. اس دن حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور وہ مسلم شریف جو بخاری شریف کے بعد دوسری کتاب ہے صحیح کتاب، اس میں یہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تمہاری جو دنیا کے معاملات ہیں وہ تم بہتر جانتے. یعنی آئندہ سال جب فصل آئے تو گھابا دیجیے. تمہارے تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ گھابا دینے سے پھل بڑا بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی آتا ہے. تو دو میں نے منع کیا تھا اس پر، حکومت جیسا تم دنیا کے معاملات تم مجھ سے بہتر جانتے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء دنیا کی چیزوں میں دخل نہیں دیتے. اور اگر انبیاء دنیا کی چیزوں میں دخل دیتے تو آج دنیا جہاں تک پہنچی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے زمانے میں لوگوں کو دنیا کی ترقی کی راہیں بتا کر کے آج جہاں تک دنیا پہنچی ہوئی یہاں تک بلکہ اس سے آگے پہنچا دے.
نہیں، دنیا تو انسان کو اللہ نے عقل دی اور اسے اپنے عقل کے بل بوتے پر دنیا میں ترقی کرنی ہے، بڑھنا ہے۔ اللہ کے یہاں سے جو وحیوں کے سلسلے قائم ہوئے ہیں اور نبیوں کے جو سلسلے قائم ہوئے ہیں وہ صرف دو باتیں بتائیں۔ انسان اس دنیا میں جو بھول بھلیاں ہے، یہاں سے انسان اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ کی مرضی پر چلے گا تو اللہ تک پہنچے گا۔ اللہ کی مرضی مانے اللہ کے پسندیدہ کام کرے گا تو اللہ تک پہنچے گا، اور اللہ کے پسندیدہ کام نہیں کرے گا تو اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے پسندیدہ کام کون سے، اچھی لائف اور زندگی کون سی ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ زندگی گزارنے کی وجہ سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے۔ بس یہ دو باتیں بتلانے کے لیے انبیاء تشریف لاتے ہیں، اور یہ دو باتیں کوئی انسان اپنی عقل سے طے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جو پہلا انسان ہے وہی پہلا نبی ہے، کیونکہ جو پہلا انسان ہے اسے بھی جاننا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، مجھے دنیا میں زمین پر کیسی زندگی جینا ہے، میرا خدا مجھ سے کیسے خوش ہوگا، میں اس دنیا سے گزر کر آخرت میں جنت میں کیسے پہنچوں گا، اس کی ضرورت پہلے انسان کو بھی۔ دیکھو اس مسئلے کو سمجھو، انبیاء جو مبعوث ہوتے ہیں وہ اپنی ذاتوں کی طرف بھی مبعوث ہوتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو حضور بھی یہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور بھی پڑھتے ہیں۔ جب اذان ہوتی تھی جمعہ کے دن، جب اذان ہوتی تھی اور مؤذن پکارتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو حضور جواب دیتے تھے وَأَنَا، میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی میں بھی دیتا ہوں۔ امت کو 5 نمازیں بتلائے تو حضور بھی 5 نمازیں پڑھتے، امت کو روزے بتلائے تو حضور بھی روزے رکھتے تھے رمضان کے، زکوٰۃ نہیں تھی۔ انبیاء پر کہتے ہیں کہ کسی نبی پر زکوٰۃ نہیں فرض ہوئی، کیوں؟ کہ نہ کسی نہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جب نصاب کا مالک بنے اور وہ نصاب 1 سال تک اس کی ملکیت میں رہے، تب سال پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ انبیاء نصاب کے مالک ہی نہیں بنے، اور بنے تو آج آیا مال کل خرچ کر دیے، سال بھر رہتا ہی نہیں۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد حضور ایک دم کھڑے ہوئے اور صفیں چیرتے چیرتے تشریف لے گئے۔ حضور کے اکثر گھر وہ تو جدار قبلی میں تھے، وہ قبلے کی دیوار تھی، اس دیوار میں اکثر گھر تھے، لیکن بعض گھر حضور کے دوسری طرف بھی تھے، مسجد ختم پھر راستہ، اور راستے کے اس طرف دار و اسامہ تھا، وہاں حضرت صفیہ وہاں رہتی تھی، ان کا گھر وہاں تھا۔ تو حضور لوگوں کی صفیں چیرتے ہوئے تیزی کے ساتھ بڑھ کر گھر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضور تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ پریشان ہے، گھبرائے ہوئے ہیں کہ کیا معاملہ پیش آیا، تو حضور ایک دم اٹھ کر کے صفیں چیرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ تو حضور نے فرمایا لوگوں کا استعجاب دور کرنے کے لیے، تعجب دور کرنے کے لیے حضور نے فرمایا میرے پاس سونا آیا اور میں اس کو تقسیم کرنا بھول گیا، مجھے نماز میں یاد آیا کہ سونا آیا ہوا، تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ سونا رات بھر میرے گھر میں رہے، اس لیے میں نے جلدی جا کر وہ سونا لا کر کسی کو دیا، بانٹ دی سے لوگوں میں بانٹ دیا۔ تو انبیاء تو ایک رات مال گھر میں جمع نہیں رہنے دیتے، تو پھر زکوٰۃ کہاں سے فرض ہوگی؟ لیکن فرض کرو ان کے پاس اگر مال ہو اور سال بھر مال رہے تو ان کو بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آج بہت سے مسلمان ہیں، غریب ہیں،
ان پر زکات فرض نہیں ہے. کیوں فرض نہیں؟ مال ہی نہیں. تو انبیاء پر زکات جو کہتے ہیں کہ انبیاء پر زکات فرض نہیں ہوئی، اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس مال سال پر رہا ہی نہیں. امت کو کہا کہ حج کرو تو حضور نے بھی حج کیے. جو احکام امت کے لیے، لوگوں کے لیے ہیں، وہ سب احکام نبی کے لیے بھی. یہ نبی بھی ایک انسان ہے، نبی بھی اللہ کا ایک بندہ ہے. نبی کو بھی وہ زندگی گزارنی ہے جو زندگی اللہ کو پسند ہے. نبی کو بھی اس طریقے سے دنیا میں رہنا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے اور جنت تک پہنچے. اس لیے جو پہلا انسان ہے وہی پہلا نبی ہے. There's a car, the name RAV4 and another one on the مجھے کیا کہو، driveway. ان کو کہو، لوگوں سے کہو، مجھے کیا کہو. Someone has a car named RAV4. If someone needs to live. Driveway tag se RAV4. گاڑیاں نمبر یہ پارکنگ صحیح نہیں. اور آگے آگے تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس سے اوپر ایک لمبی آیت، اس لمبی آیت کا مضمون یہی ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. لمبی آیت. اس آیت میں یہ ہے کہ کہو، سب سے کہا کہو ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور اللہ نے جو وحی ہماری طرف نازل کی ہے اس پر ہم ایمان لائیں. ہماری طرف وحی نازل کی ہے قرآن کریم اور احادیث شریفہ. یہ جو احادیث شریفہ ہیں یہ بھی اللہ کی وحی ہے جو نازل کی گئی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیثیں اللہ نے مضمون حضور پر نازل کیا اور حضور نے وہ مضمون اپنے طرف سے الفاظ کا جامع پہنا کر بیان کیا. مضمون حضور کا نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ بولتے وہ اپنے من کی طرف سے، اپنی خواہش کی طرف سے نہیں بولتے. وہ جو کچھ فرماتے ہیں دین سے تعلق رکھنے والی جو بات بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی کی گئی. ایک وحی تو آتی ہے اس میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے کلام آتا ہے، اس میں جبرائیل کا بھی کوئی دخل نہیں، حضور کا بھی کوئی دخل نہیں. حضرت جبرائیل اللہ کا کلام لیتے ہیں، حضور کو پہنچاتے ہیں، حضور امت کے سامنے سناتے ہیں، وحی کو قرآن میں لکھوا دیتے ہیں. اور ایک وحی حدیثیں ہیں، حدیثوں میں مضمون اللہ کے یہاں سے آتا ہے، الفاظ حضور کے ہوتے ہیں. تو جو اللہ نے کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس وحی پر ایمان لائے جو اللہ نے ہماری طرف اتاری، اور ہم اس وحی پر بھی ایمان لائے جو اللہ نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور پورے بنی اسرائیل کے جتنے ان سب پر جو وحی آئی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں.
قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم. گزشتہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنے نبی آئے ہیں سب کی وحیوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. ہم تقسیم نہیں کرتے، جدائی نہیں کرتے کہ ہم فلاں نبی کو مانتے فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو مانتے فلاں کو نہیں مانتے. ایسا ہم نہیں کرتے. لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہم اللہ تعالی نے جو احکام بھیجے ہیں ان کے سامنے سرنڈر ہوتے. یہ جو تمام نبیوں پر، تو نبیوں کی شریعتیں تو الگ الگ تھی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت الگ تھی. پھر سب پر ایمان کیسے لائیں گے؟ دین پر. دین سب کا ایک، شریعتیں الگ الگ. دین تمام نبیوں کا ایک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے یہاں سے جو بھی دین نازل ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک جو بھی دین نازل ہوا، ہمیشہ دین اسلام نازل ہوا. ان الدین عند اللہ الاسلام. جب وہ ہمیشہ ایک ہی دین نازل ہوا تو ہم جو حضور کی امت ہیں، ہم سے حضور سے پہلے جتنے نبی ہیں ان پر جو دین آیا ہے وہ دین بھی یہی آیا ہے. لہذا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا اس پر ایمان لاتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر تمام نبیوں پر جو آیا سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. جب اللہ جل شانہ و نوالہ کے یہاں سے نازل دین اسلام ہوا ہے تو اب سنو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص چاہے گا اسلام کے علاوہ کو دین بنانے کے لیے، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے. آج دنیا میں بہت سے دھرم، بہت سے ریلیجن ہیں. کچھ مذاہب وہ ہیں جو اللہ کے یہاں سے آئے تھے، لوگوں نے انہیں بگاڑ دیا. جیسے یہودیوں کا مذہب، عیسائیوں کا مذہب. ہم سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، تورات و انجیل اللہ کی کتابیں تھیں، مگر امتوں نے ان میں ہیر پھیر کر کے بگاڑ دیا. کیسے پتا چلا بگاڑ دیا؟ حضرت موسیٰ، بائبل میں 104 کتابیں ہیں، اس کی شروع کی 5 کتابیں یہ تورات ہے. اس تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا بھی ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر فلاں جگہ. ارے بھائی، جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اور اتری ہے، اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ آدمی کے پاس اگر کامن سینس ہو تو ابھی آدمی سوچ سکتا ہے قرآن شریف حضور پر نازل ہوئی تو قرآن شریف میں حضور کی قبر کا ذکر کہاں سے آئے گا؟ تو تورات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر فلاں جگہ پر. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اصلی حالت میں تورات نہیں رہی، پیچھے ہیر پھیر کر کے کچھ کا کچھ کر دیا. اور تورات انجیل اصل حالت میں نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 حواریوں نے 4 انجیلیں لکھی. تو عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایک ہی انجیل اتری تھی، 4 انجیلیں کہاں سے آ گئی؟ سوچنے کی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایک انجیل اتری تھی. صحابہ نے، ابو بکر نے الگ قرآن لکھا، عمر فاروق نے الگ قرآن لکھا، علی مرتضیٰ نے الگ قرآن لکھا. یہ کس کے؟ حضور کے قرآن سے رہی. حضور پر تو ایک قرآن اترا ہے، 4 قرآن کہاں سے آ گئے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایک انجیل آئی ہے، ان کے پاس تو 4 انجیلیں ہیں اور 4 انجیل ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو اب ہم کیا سمجھیں؟ معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ انجیل نہیں ہے.
یہ تو ان کے حواریوں نے اپنے اپنی یادداشتیں جو مرتب کی. بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا کہ دنیا میں اس وقت جتنے مذاہب ہیں یا تو وہ اللہ کے یہاں سے آئے ہوئے ہیں مگر وہ اپنی صحیح حالت میں باقی نہیں رہے، ان میں تبدیلی آ گئی، تحریف آ گئی، ہیر پھیر ہو گیا اور کچھ کا کچھ کر دیا. اور کچھ مذاہب وہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ انسانوں کے گھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے یہاں سے آئے. جیسے سکھوں کا مذہب گرو نانک ابھی 500-550 سال پہلے ہوئے ہیں. گرو نانک آج سے 500-550 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ مذہب بنا کر شروع کیا. یا جیسے قادیانی مذہب ابھی ہم جانتے ہیں کہ 100-125 سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی ایک صاحب پیدا ہوئے اور انہوں نے ایک نبوت کا دعویٰ کر کے ایک مذہب قادیانی مذہب بنا کر پیش کیا. بہرحال کچھ مذاہب تو وہ ہیں جو ہمیں بالیقین انسانوں نے گڑھے ہیں اور کچھ مذاہب وہ ہیں جو اللہ کے یہاں سے آئے ہیں مگر اصلی شکل میں نہیں. صرف دین اسلام قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے اور قرآن کریم جب سے اترا ہے اسی طرح سے تر و تازہ ہے، اس کے زبر زیر اور حرف میں فرق نہیں آیا. بس جو ریلیجن قرآن کریم پیش کرتا ہے بس وہی دین اسلام. اور حدیثیں اگر قرآن کے اکارڈنگ ہے تو وہ حدیث معتبر ہے، اور اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو قرآن کے خلاف جاتی ہے تو وہ حدیث ہی نہیں. حدیثیں بھی قرآن کے اکارڈنگ ہوں گی تو وہ، اور اگر قرآن میں کوئی زبر زیر کا فرق نہیں ہے. لہذا میرے بھائیوں، آج دنیا میں دین اسلام صرف قرآن کریم کی شکل کے اندر موجود ہے، اس کا حرف محفوظ ہے، اس لیے کہ ہر زمانے میں لاکھوں مرد اور ہزاروں عورتیں اس قرآن کریم کو حفظ کرتے رہے ہیں. ایک زبر زیر ادھر سے ادھر کوئی نہیں کر سکتا ہے. اگر امام صاحب فائل کو مفعول بنا دے، مفعول کو فائل بنا دے تو پیچھے سے فوراً ایک آدمی لقمہ دیتا ہے. زبر زیر غلط کر دے تو فوراً پیچھے سے ایک آدمی لقمہ دیتا ہے. بچہ بھی بڑے سے بڑے کو ٹوک دے گا آپ غلط پڑھ رہے ہیں قرآن، یوں ہے قرآن. لہذا میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہتا ہے. دیکھو چاہنے کے بہت درجے ہوتے ہیں، چاہنے کے بہت درجے ہوتے ہیں. ایک چاہتا ہے، دنیا میں ہر ایک نے کوئی نہ کوئی مذہب اختیار کر رکھا ہے. یہ جو مذہب اختیار کر رکھا یہ چاہنا ہے. تو اگر وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان اسلام کے علاوہ دنیا میں جو سینکڑوں ریلیجن مذہب ہیں ان میں سے کوئی بھی مذہب اختیار کیے ہوئے، کہ جب وہ مر کر اللہ کے یہاں پہنچے گا تو اس کا وہ ریلیجن، اس کا وہ مذہب اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے. میرے بھائیوں، جب ایک جگہ سے کسی یونیورسٹی میں، دارالعلوم میں، کسی مدرسے میں داخلہ ہوتا ہے تو ایڈمیشن ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ایڈمیشن ٹیسٹ لیا جاتا ہے. جب ہم اس دنیا سے گزریں گے اور اگلی دنیا میں داخل ہوں گے تو ایڈمیشن ٹیسٹ دینا پڑے گا اور کویسچن 3 آئیں گے اور تینوں کے جواب لازم ہیں. آپ نے یہ مضمون پڑھ رکھا ہے. جب قبر میں میت کو ہم دفن کر دیتے ہیں اور دفن کر کے لوگ پیچھے لوٹ جاتے ہیں تو میت سے سوال جواب شروع ہوتے ہیں اور 3 سوال ہوتے ہیں. من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا ریلیجن کیا ہے؟ دنیا میں کس مذہب کا
ماننے والا تھا، کون سا مذہب لے کر تو یہاں آیا ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو حضرت جی تجھے نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اگر پہلے سوال کا جواب اس نے دیا ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے، بس اللہ کے علاوہ میں کسی کو لارڈ نہیں مانتا، کسی کو میں بھگوان نہیں مانتا، کسی کو میں معبود نہیں مانتا، میرا پروردگار صرف اللہ ہے، وہی میرا پیدا کرنے والا ہے، وہی میرا پالنہار ہے اور وہی میرا پروردگار ہے۔ اور دوسرے سوال کا جواب اس نے دیا دینی الاسلام، میرا ریلیجن اسلام ہے، میں دنیا میں جب تک رہا دین اسلام پر رہا اور اسی دین اسلام پر زندگی گزار کر آیا۔ اور تیسرے سوال کا اس نے جواب دیا کہ یہ ہمارے وہ پیغمبر ہیں جن پر نازل ہوا دین میں نے اختیار کیا تھا اور اس دین پر میں زندگی بھر رہا، دین پر عمل کرتا رہا اور وہاں سے آیا ہوں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین سوال کے جب تک جواب نہیں دے گا آگے معاملہ نہیں بڑھے گا۔ اگر تینوں کے صحیح جواب آئے تو حدیث شریف میں ہے کہ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جائے گی، اللہ اکبر، قبر چوڑی کر دی جائے گی، 70 ہاتھ یوں لمبی چوڑی ہو جائے گی اور 70 ہاتھ یوں لمبی ہو جائے گی، جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جائے گی، زیرو لائٹ جلا دی جائے گی، روشنی آئے گی، ادھر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی اور فرشتے یہ کہہ کر چلے جائیں گے کہ نم کنومت العروس لا یوقظها الا احب اهله الیہ۔ جب دلہن رخصت ہو کر سسرال میں پہنچتی ہے تو پہلی رات میں ایک خاص کمرے میں اس کی سہیلیاں دلہن کو پہنچا دیتی ہیں۔ اب آہستہ سے ایک کھسک گئی، دوسری کھسک گئی، سب کھسک گئی اور اس کمرے میں صرف دلہن رہ گئی۔ اب اس کمرے میں صرف دلہا ہی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ وہ دلہا جو اس کا کیا ہے، جو اس کا چہیتا ہے، جس کا وہ انتظار کر رہی، بس اب وہی آئے گا۔ تو فرشتے بھی کہہ کر چلے جائیں گے کہ اب دلہن کی طرح سو جاؤ، اب اللہ ہی جب وقت آئے گا تمہیں اس قبر سے اٹھائے گا اور کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے، اب اللہ ہی یہاں سے اٹھائے۔ اور اگر ان تین سوالوں کے جواب نہیں دیے، تینوں سوالوں کے جواب ایک سلسلے کی کڑی ہے، ایک کا جواب دو تو سب کے جواب آئیں گے، اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں تسبیح کے دانے، اور اگر ایک کا جواب نہیں دے سکے تو اگلے کا بھی جواب نہیں، تو پھر فرشتے قبر کو حکم دیں گے اور قبر کے دونوں پہلو آپس میں ملیں گے اور دائیں طرف کی ہڈیاں ٹوٹ کر بائیں طرف کی ہڈیوں میں گھس جائیں گی اور بائیں طرف کی ہڈیاں ٹوٹ کر دائیں طرف کی ہڈیوں میں گھس جائیں گی، اور فرشتہ اتنے زور سے گرز مارے گا اور میت اتنی زور سے چلائے گی کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق اسے سنتے۔ انسان اور جنات نہیں سنتے کیوں؟ پردہ پڑا ہوا ہے، امتحان ہے، یہ غیب ہے، یہاں شہادہ نہیں ہوتے، ہر چیز کو اوپن نہیں کیا جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اس دنیا سے آدمی پاس ہوگا اور اگلی دنیا میں قدم رکھے گا تو قدم ہوتے ہی ایڈمیشن ٹیسٹ ہونا ہے۔ اگر دین اسلام لے کر گیا ہے تو قبول کیا جائے، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر گیا ہے قبول نہیں کیا جائے۔ یہ آیت کریمہ ابھی ہمارے امام صاحب نے وطروں میں پڑھی تھی کہ
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دنیا میں چاہے وہ کامیاب ہو، دنیا میں چاہے وہ کامیاب ہو، کتنی بھی کامیابی کی زندگی گزارے، لیکن آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا، ٹوٹا پانے والوں میں سے. آج دنیا میں آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ دوسرے مذاہب کے، باطل مذاہب کے ماننے والے بڑے خوشحال، بڑے کامیاب، ہاتھ دنیا میں ان کا اونچا، آپ کو ایسا نظر آئے گا. لیکن قرآن نے کہا وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ. یہ جو ساری دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، ان کے اس سے آپ دھوکے میں نہ آئیں، اس سے آپ دھوکے میں نہ آئیں. یہ تو امتحان کا میدان ہے، اس میدان میں کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اگر ایک نہج پر معاملات ہمیشہ چلتے رہے تو امتحان ختم. قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ ایک رخ پر چل پڑیں گے. اگر ایسا اندیشہ نہ ہوتا تو جو بھی اللہ کا انکار کرتا دولت کا ڈھیر لگ جاتا، چھتیں سونے کی، مکان کی چھتیں سونے کی ہو جاتی، زینے، سیڑھی، اسٹیج چاندی کی ہو جاتی، دروازے سونے کے گولڈ کے ہو جاتے. یہ ساری نعمتیں ہم اللہ کا انکار کرنے والوں کو دنیا میں دے دیں. دیکھو بھائیو، حدیث شریف میں یہ ہے، شمائل ترمذی میں حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی مجلس میں پہنچتے تھے تو یجلس حیث ینتہی بہ المجلس، مجلس جہاں تک پہنچی ہوئی حضور وہیں بیٹھ جاتے. یہ شمائل ترمذی میں حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، حضور سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں، لیکن جب کسی مجلس میں حضور پہنچتے تھے تو مجلس جہاں تک پہنچی ہوئی ہے وہاں پیچھے حضور بیٹھ جاتے. مجلس کو چیر کر آگے آنا، چاہے کتنا بڑے سے بڑا آدمی آئے گا تو مجلس کو خراب تو کرے گا ہی، اور پھر حضور کی سیرت کے خلاف. اور میں نے حوالے کے ساتھ حدیث بتائی کہ شمائل ترمذی میں حضرت علی کی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں حضور کی بہت سی باتیں ہیں. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ یجلس حیث ینتہی بہ المجلس، حضور جب کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تھے تو مجلس جہاں تک پہنچی ہوئی تھی حضور وہیں پیچھے بیٹھ جاتے تھے، آگے نہیں بڑھتے. تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین کا خلاصہ تو بہت ہے. دین، جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب چاہے گا تو چاہنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کچھ بھی ہے. اور ایک چاہنا یہ ہے کہ ہے تو مسلمان لیکن اسلام جو زندگی بتلاتا ہے کہ دیکھو ایسی زندگی گزارو، وہ اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی من مانی زندگی گزارنا چاہتا ہے. میرے بھائیوں، جو اپنی من مانی زندگی گزارے گا، اسلام 5 شعبوں کا نام ہے: عقیدے، عبادتیں، معاملات یعنی بزنس، اخلاق مورل، اور معاشرت رہن سہن. یہ 5 ہیں. اگر عقیدے خراب ہیں تو مسلمان کیا ہو؟ دیکھو مسلمانوں میں 73 فرقوں کی حدیث ہے،
اور حضور نے فرمایا کہ ان 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ جو فرقے بنتے ہیں یہ عقائد سے فرقے بنتے ہیں، تو صرف ایک فرقہ جو اہل سنہ والجماعہ کا فرقہ ہے اسی کے عقائد صحیح ہیں۔ ان کے علاوہ مسلمانوں میں جو 72 فرقے ہیں وہ جو غلط عقائد کی وجہ سے فرقے بنے ہیں وہ سب جہنم میں جائیں۔ لہذا دین اسلام کون سے ہیں؟ جو اہل سنہ والجماعہ کے جو عقیدے ہیں وہی صحیح عقیدے ہیں۔ ان کے علاوہ مسلمانوں کے جو مختلف فرقے ہیں ان کے عقیدے صحیح نہیں۔ عبادتیں لازم ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، سنت نفلیں اگر آپ نہ پڑھیں تو فرض اور واجب عبادتیں ہیں وہ تو کرنی ہی ہے۔ اگر فرض اور واجب عبادتیں نہیں کرتا تو پھر مذہب کس چیز کا نام ہے اور دین کس بات کا نام ہے؟ جو عبادتیں لازم ہے وہ تو کر نہیں رہا۔ اسی طرح سے انسان آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے جس طرح چاہے کاروبار کرے، نہیں، اس ہر مسلمان کے لیے کہ یہ کاروبار جائز ہے یہ ناجائز ہے، تو شریعت کے حکم کے مطابق کاروبار کرے گا تو اس نے دین اسلام کو صحیح معنی میں قبول کیا۔ اور اگر کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور کاروبار تو کر رہا اپنا من مانا تو وہ اسلام کو قبول کرنا 100% نہیں پایا گیا۔ اسی طرح سے اسلامی اخلاق ہیں، اچھے اخلاق اور برے اخلاق ہیں۔ اگر مسلمان ہے تو اسلامی اخلاق اپنانے ضروری ہیں، اگر وہ اسلامی اخلاق اپنائے ہوئے نہیں ہیں تو اسلام اس نے حقیقی معنی میں صحیح معنی میں اسلام قبول نہیں کیا۔ اسی طرح سے معاشرت، رہن سہن، اسلام کے طریقہ ہے کہ ہر انسان کو، بیوی کو شوہر کے ساتھ، شوہر کو بیوی کے ساتھ، ماں باپ کو اولاد کے ساتھ، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ، آدمی کو بھائی بہن رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کو اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، آدمی کو اپنے نیبر کے ساتھ، چاہے نیبر کوئی ہو، اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں، نیبر ہے، پڑوسی ہے، اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اور نیبر بھی ایک تو گھر کے پڑوسی ہے جو ہمیشہ کا نیبر ہے، ہمیشہ کا نیبر نہیں، ریل میں اور بس میں آدھا گھنٹے نیبر بن گیا ہے، ہماری نیکسٹ سیٹ میں وہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی نیبر ہے، وہ آدھا گھنٹے کا نیبر ہے، اس کے ساتھ کیسے برتنا ہے، یہ سب معاشرت ہے اور اس کے سب احکام ہیں۔ تو اگر انسان ان معاشرتی احکام کو قبول کرے تو اس نے دین کو حقیقی معنی میں دین اسلام کو قبول کیا، اور اگر دعویٰ تو یہ کرے کہ میں دین اسلام کو قبول کرتا ہوں مگر نہ تو اس کے عقیدے صحیح ہیں، نہ وہ کمپلسری عبادتیں کرتا ہے، نہ اس کا رہن سہن درست ہے، نہ اس کا اخلاق اسلامی ہے، نہ اس کی معاشرت اسلامی ہے، تو یہ بھی دین کو ادھورا قبول کرنا ہے، ناقص قبول کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، کامیابی آخرت میں اس صورت میں ہے جب ہم دین کو صحیح معنی میں قبول کریں۔ ایک حدیث شریف ہے، اس حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ یاد ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو 100% مسلمان ہے پکا تو رمضان کی پہلی تاریخ سے رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، رحمت کا کس کے لیے ہے؟ جو پہلے عشرے میں رحمت کا مستحق ہے اس کے لیے پہلے دن سے ہی رحمت اس میں برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو میلا ہے، جو کپڑا میلا ہے وہ دھوبی کی بھٹی میں جائے گا، دھلائی ہوگی، کلین ہو کر آئین ہو کر کے اچھا ہو کر آئے گا، تو 10 دن گزرتے گزرتے گنہگار بندے کو کلین ہو جانا چاہیے، اور دوسرے عشرے میں اس کے حصے میں اس کی مغفرت شروع ہو جانی چاہیے۔
20 کا اشرہ مغفرت کا ہے، یعنی 10 دن کے اندر اپنے آپ کو اس قابل بنا ڈالو کہ 11 تاریخ سے اللہ کی مغفرت اور بخشش حصے میں آنی شروع ہو جائے، اور 20 دن ہوتے ہوتے جب آخری اشرہ ہو جائے تو اتنا پاک صاف بندہ بن جانا چاہیے کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے، لے جہنم سے تو آزاد۔ میرے بھائیوں، ہم سب وہ بندے ہیں جو دین اسلام کو قبول کیے ہیں۔ اگر ہم نے دین اسلام قبول نہ کیا ہوتا تو یہاں نہ ہوتے، کئی طلب میں ہوتے، کئی پب میں ہوتے، کئی سڑکوں کے اوپر مطلب گشتی کرتے ہوتے، یہاں اللہ کے گھر میں ہیں، اس کا مطلب ہم قبول کیے ہوئے ہیں، دین اسلام کو قبول کیے ہوئے۔ مگر میرے بھائیوں، دین اسلام کو 100% ہم قبول کیے ہوئے نہیں ہوں گے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈالے کہ کیا وہ دین اسلام کو 100% قبول کیے ہوئے ہے؟ اگر کمی ہے تو دیکھو یہ میں پہلا اشرہ چل رہا ہے، اس 10 دن کے اندر اندر اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ درمیانی اشرے میں مغفرت شروع ہو جائے اور آخری اشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ سیزن ہمیشہ نہیں آتے، چند دن کا سیزن آتا ہے، آف ہو جاتا ہے، پھر آدمی پچھتاتا رہتا ہے کہ ہائے وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اللہ نے یہ رمضان شریف ایک موقع، ایک سیزن عطا فرمایا ہے، اس سیزن سے ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کو وصول کریں۔ اللہ تعالی ہمیں پوری طرح سے دین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اسلام میں کمپلیٹلی آ جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان تو تمہیں گمراہ کر کے کہیں سے کہیں لے جانا چاہتا ہے، اس کے پیچھے مت جاؤ۔ اللہ کے رسول اور اللہ نیک بندوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے کا فالو کرو، اس کے پیچھے چلو۔ انبیاء، صالحین، شہداء اللہ تک پہنچائیں گے اور یہ شیطان راستہ مارے گا، کہیں سے کہیں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا درود شریف پڑھو۔ دیکھو 12 بجے ہم تقریر ختم کر رہے ہیں، اب اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے، جس کو جانا ہو جا سکتا ہے، کیوں کل جاب بھی ہے، کام بھی ہے، سونا بھی ہے، صبح اٹھنا بھی ہے، یہ 12 بجے سے آگے نہیں لے جاتے ہم تقریر، 12 بجے تقریر ختم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو دعا کے بعد بیٹھے اس کے سوال کا جواب دیا جائے۔ ساتھی کا ایک لڑکا گم ہو گیا، دعا کے لیے درخواست۔ ہمارے ساتھی کا ایک بچہ گم ہو گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صاحب کا ایک بچہ گم ہوا ہے تو اس کے لیے دعا کرو، اللہ واپس بھیج کے اسے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ یا الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت۔ یا اللہ کسی بندے کا بچہ گم ہو گیا ہے، میرے مولا آپ علیم و خبیر ہیں، اس کو اس کے ماں باپ کی طرف لوٹا دیں۔ یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر گامزن فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت۔ یہ ماہ مبارک چل رہا ہے میرے مولا، اس کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں غلط زندگی کو موڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین پر صحیح طریقے پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ ہمارے جو ماں باپ رشتے دار دنیا سے گزر گئے ہیں
میرے مولا سب کی مغفرت عامہ تامہ فرما اور ہمیں ان کے بعد صحیح راستے پر گامزن فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. اور سلیکٹ کریں گے مولانا عبد الکریم سے کل حضرت کا بیان ہے فاطمہ مسجد کا فاطمہ مسجد کرانے کا